الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات میں حقوق العباد کے تعلق سے رشتہ داروں کے حقوق کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ ایک حدیث بیان کر رہا تھا، رشتہ داروں کے حقوق کو نہ ادا کرنے والے، قطع تعلق رکھنے والے، رشتے ناطے کو توڑ دینے والا آدمی، اللہ کے پیارے پیغمبر کا کیا فرمان ہے، آپ کی کیا ہدایت ہے۔ کنز العمال کی روایت ہے، عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، خود ہی بیان فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ نے ارشاد فرمایا، یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آنے والا ہے، رشتے ناطے کو قطع کرنے والا ہے، توڑنے والا ہے، وہ آدمی ہمارے ساتھ نہ بیٹھے، یعنی چلا جائے۔ اس حلقے میں سے ایک آدمی اٹھے اور فوراً اپنی خالہ جان کے پاس گئے۔ ان کی خالہ جان سے کچھ تعلقات بگڑے ہوئے تھے، جا کر کے معافی تلافی کی، معافی مانگی، اور معاملے کی خلاصے کے بعد پھر آ کر کے بیٹھ گئے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الرحمت لا تنزل علی قوم فیہم قاطع رحم۔ اس وقت اللہ کے نبی نے بات واضح کر دی کہ پروردگار عالم اس قوم پر، اس مجلس پر اپنی رحمت نازل نہیں کرتا جن لوگوں نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو خراب کر رکھا ہے، انبن ہو گئی، بات چیت بند ہو گئی۔ ایک کتنی بڑی تنبیہ کی گئی ایمان والوں کو کہ یہ ایمان کو، اعمال کو خراب کرنے والی چیز ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے پسند نہیں فرمایا ایسے آدمی کو اپنے مجلس میں بیٹھنے کی، جس کا وبال ہر ایک کے اوپر آئے گا۔ ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، منتخب کنز العمال کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی غریب آدمی، محتاج آدمی، حاجت مند ہے، گھر میں راشن نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، یا کپڑے کی تنگی ہے، یا کسی اور چیز کی، اپنے ایک ایسے رشتہ دار جو غنی ہے، جس کو اللہ نے نوازا ہے، وہ مدد طلب کرنے کے لیے آتا ہے، مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، مجھے یہ چیز دے دی جائے، لیکن اگر اپنے بخل کی وجہ سے نہ کرے تو قیامت کے دن اس پر جہنم میں عذاب کے وقت ایک سانپ مقرر کر دیا جائے گا جو اس کو ڈستا رہے گا، کاٹتا رہے گا۔
کتنی بڑی وعید ہے، اس کا اندازہ لگائیے۔ بڑی تنبیہ ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے مال سے دولت سے نوازا ہو، پھر اپنے غریب رشتہ دار کا خیال نہ رکھتا ہو۔ یقیناً کرنا چاہیے۔ اللہ کی رضا کے لیے ان کو دینا چاہیے، اپنے نفسانی خواہشات کے لیے، کیونکہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انسان اللہ کا بندہ نافرمانی میں ملوث ہو جائے۔ ہر طریقے سے آزماتا ہے، ہر طریقے سے وہ گناہوں میں ڈالنا چاہتا ہے۔ اس کا تو کام یہی ہے، میں ہر طریقے سے ان کو بہکاؤں گا، دائیں سے بائیں سے، ہر طریقے سے، اور جہنم میں یہ میرا ساتھی بن جائے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو شیطان کے مکائد، اس کے ہتھ کنڈوں سے، اس کے وسوسوں سے پروردگار عالم ہم سب کو نجات دے۔ اور مسند احمد کی ایک روایت ہمیں ملتی ہے، احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی معروف کتاب ہے احادیث کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشتے کے تعلقات کو خراب کرنے کی جو سزا آخرت میں ملے گی وہ الگ ہے، دنیا میں بھی اس کو اللہ رب العالمین جلد سزا دے دیتا ہے۔ اس طرح اگر کوئی کنبہ پروری کرتا ہے، یعنی رشتہ داروں کے حقوق پر عمل کرتا ہے، دیتا ہے، تو اس کے بڑے فضائل ہیں۔ اللہ رب العالمین کے یہاں بڑی فضیلت ہے اس مرد مومن کی، اس مومنہ عورت کی جو رشتہ داروں کا خیال رکھتا ہو۔ کنز العمال کی ایک روایت اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اپنے 2 لڑکیوں، اپنے 2 بہنوں، وہ بھی رشتہ دار ہیں، یا 2 خالاؤں، یا 2 پھوپھیوں، یا 2 دادیوں کے عیالداری قبول کرے گا، اس میں اپنی لڑکیاں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، خالائیں بھی ہیں، پھوپھیاں بھی ہیں، دادا دادی، غریب ہیں، مسکین ہیں، حاجت مند ہیں، ان کو دیتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ یہ کتنا بڑا مقام، کتنا بڑا درجہ ہے۔ اور فضائل آپ کو بتاتا ہوں۔ رشتہ داروں کے حقوق کے ادا کرنے والے کیا درجہ، کیا مقام ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب کہ عرش الہی کے سائے کے علاوہ دوسرا سایہ نہیں ہوگا، اس میں اول وہ شخص ہے جس کو عرش کا سایہ ملے گا جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق رکھتا ہے، اچھے معاملات رکھتا ہے، حاجت مند ہے تو ان کی حاجت کو یہ پورا بھی کرتا ہے۔ یہ ایک آدمی رشتہ داروں کے ساتھ اچھے معاملات کے ساتھ رہتا ہے، ان کی مدد بھی کرتا ہے۔ دوسری وہ خاتون، وہ عورت جس کے شوہر کا انتقال کر گئے ہوں اور شوہر نے کچھ بچے چھوڑے ہوں، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، بچوں کی تربیت کے لیے، پرورش کے لیے، تعلیم کے لیے
دوسرا نکاح نہیں کرتی، دوسری شادی نہیں کرتی، بہت بڑی قربانی پیش کرتی ہے۔ کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں وہ خاتون، وہ عورت عرش الہی کے سائے پہ ہوگی۔ اور تیسری بات، اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، جس کسی کے گھر میں مہمان آیا ہو، مہمان کی مہمان نوازی کی بڑی فضیلت ہے۔ ہمارے پیارے پیغمبر نے ہمارے اور آپ کے ہدایت کے لیے، رہبری کے لیے کوئی بات چھوڑی نہیں، ہر چیز بیان کر دی۔ کسی کے گھر کوئی مہمان آیا، مہمان نوازی کے لیے جو بھی ہو سکتا ہے کھانا تیار کیا، پھر اس میں یتیموں کو، مسکینوں کو بھی شامل کر لیا۔ مہمان ہے، مہمان کے ساتھ کچھ یتیم بھی ہیں، کچھ مساکین ہیں، ان کو بھی شامل کر لیا۔ کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں، یہ مرد مومن بھی عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ رب ذوالجلال یہ صفات ہمارے اور آپ کے اندر پیدا کر دے، یہ فضائل ہم کو اور آپ کو مل جائیں، عرش الہی کا سایہ مل جائے۔ جبکہ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے، معصیت کی وجہ سے، کچھ ایسے بھی جو پسینے کی وجہ سے شرابور ہوں گے، کوئی کمر تک اور کوئی پنڈلی تک اور کوئی منہ تک، اتنا پسینہ نکلے گا۔ اللہ رب العالمین قیامت کے ہولناکیوں سے، قیامت کے عذاب سے، قیامت کی سختیوں سے ہم سب کو محفوظ اور مامون رکھے، اور دنیا میں بھی پروردگار عالم ہم سب کو امن و سلامتی عطا فرمائے۔ اور ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو قیامت کے دن ایک خاص درجہ دیا جائے گا۔ 3 قسم کے لوگ، ایک امام عادل ہے، وقت کا حاکم ہے، بادشاہ ہے، خلیفہ ہے، لیکن عادل ہو، عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا، بہت بڑا درجہ ہے اس مرد مومن، حاکم، عادل کے لیے کہ یہ بہت بڑے مقام پر فائز ہوں گے۔ دوسرا رشتہ دار ہے، صلہ رحمی کرنے والا، رشتہ داروں کے حقوق کو نبھانے والا۔ تیسرا عیال داری پر صبر کرنے والا، عیال داری پر صبر کرنے والا، اس سے مراد کیا ہے؟ جس وقت اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان کر رہے تھے، علی رضی اللہ عنہ نے سوال کر لیا کہ اللہ کے نبی، عیال داری پر صبر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ عیال داری پر جو کثیر اخراجات ہوں اس کا احسان بال بچوں پر نہ رکھے، اپنا احسان نہ جتلائے۔ یعنی باپ کو چاہیے جو کچھ خرچ کرتا ہے اپنے گھر والوں پر، بیوی پر، بچوں پر، احسان نہ دلائے، نہ جتلائے کہ دیکھو میں تمہارا کتنا خیال رکھتا ہوں، تمہارے استعمال کے لیے یہ چیز لاتا ہوں، یہ چیز لاتا ہوں، یہ کھلاتا ہوں، یہ پلاتا ہوں۔ یہ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک حکم دیا گیا، یہ کرنا ہے، احسان نہ جتلاؤ۔ ان کو قیامت کے دن بڑا مقام، اونچا مقام دیا جائے گا۔ ایک مرتبہ یعنی صلہ رحمی سے گناہوں کا کفارہ بھی ہوتا ہے، جس طرح کی نیکیوں سے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔
جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا، غالباً ابو ذر غفاری کو پوچھا تھا کچھ نصیحت کر دیجیے، تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ گناہ کا کام ہو جائے تو نیکیاں کر لو، وہ گناہوں کو مٹا دے گی، اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ لیکن کچھ نیکیاں ایسی بھی ہیں جو خاص مقام رکھتی ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک آدمی اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا اور کہا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، ذنبًا عظیماً، کیا تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ نہیں، والدہ تو نہیں۔ کہا خالہ زندہ ہے؟ کہا خالہ زندہ ہے۔ کہا جاؤ ان کے ساتھ اچھے سلوک کرو، احسان سے پیش آؤ۔ کیا مفہوم نکلا اس سے؟ خالہ جو ماں کی سگی بہن، ان کے ساتھ احسان اور سلوک کرو گے، یہ تمہارے گناہوں کا، معصیت کا کفارہ ہو جائے گا۔ کتنا بڑا درجہ، کتنا بڑا مقام اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ آئیے ایک حدیث اور آپ کو سناتا ہوں، لیکن ناظرین کرام وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ نے چاہا اپنے دوسرے حلقے میں یہ حدیث پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔